تو رجیم تو ابھی چینج ہوئی ہی نہیں ہے. اس نظام کو جو ہے وہ بکھر جانا چاہیے. آپ آئین کیوں لکھتے ہیں؟ بظاہر لگتا ہے کہ خالد صاحب نے ایک یو ٹرن لیا ہے. جو انقلاب کے نام پہ تخریب کاری کو جو ہے نا وہ ہوا دے رہے ہیں. بڑے مزدار نقطہ آپ نے کر دیا. وہ جو کارکن ہوگا نا وہ کبھی بھی تخریب کار نہیں ہوگا. کانسٹیٹیوشنل رول ہے, اس کے اندر درجہ بدرجہ جانا چاہیے. ایک ادارے کا سربراہ, اس کی ضمانت ضبط ہوتی ہے اور اس ادارے کے لوگ اسے جو ہے نا وہ گھیرے میں ڈال کے عدالت سے اپنے گھر لے جاتے ہیں, پولیس کو گرفتار نہیں کرنے دیتے. استحکام تو بہت بات کی بات ہے, ملک کی بقائی ختم ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تذکرہ اور تبصرہ کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر عمران بخاری. آج ہم اپنی جو نشست ہے اس میں خالد صاحب کے ساتھ گفتگو کریں گے. کوئی بہت ہی حساس موضوع ہے اس کے اوپر, اور وہ ہے جو پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں, جس دوراہے پر پاکستان آن کھڑا ہوا ہے. تو وہ متقاضی ہے کہ ہم کچھ ریشنل بات کریں, کچھ ایسی بات کریں جو ہوش پر مبنی ہو, کیونکہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جو جذباتیت کا عنصر ہے وہ عوام کے اندر اور ایون لیڈرشپس کے اندر بھی بہت غالب ہے. اور نہ صرف عوام اور لیڈرشپ بلکہ جو انٹیلیجنشیا ہے ہماری, اس کے اندر بھی اس کا عنصر جو ہے وہ ہمیں غالب ہوتا ہوا نظر آتا ہے. میں نے سوچا, میں نے گزشتہ دنوں میں نے اصل میں ایک انیک ناجی صاحب کا ایک پروگرام دیکھا جس میں انہوں نے بتایا اپنے ایک ٹیچر کے بارے میں گورنمنٹ کالج کے, کہ وہ بہت زیادہ فرسٹریٹڈ تھے اس موجودہ نظام کے ساتھ, اور وہ جس نتیجے پر پہنچے تھے وہ یہ تھا کہ اس نظام کو جو ہے وہ بکھر جانا چاہیے, توڑ پھوڑ ہو جانی چاہیے, اور اسٹیٹس کو ٹوٹ جانا چاہیے. یہ ادارہ اگر ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اگر اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے تو ہونے دیں, اسے تباہ ہونے دیں. یہ جو اسٹیٹس کو ہے, یہ گیون سٹرکچر جو ہے یہ استحصالی ہے, ظالمانہ ہے, تو یہ ٹوٹے گا تو پھر کوئی نئی تعمیر ہوگی. تو مجھے اس سے اندازہ ہوا کہ اگر ایک یونیورسٹی کا پروفیسر ہے جس کو ہم کہتے ہیں انٹلیکچوئل ہے, جس نے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے, اگر وہ ان کا لیول یہ ہے, ان کے جذبات کا یہ عالم ہے, تو عام عوام کی حالت کیا ہوگی. تو میں کافی تشویش میں مبتلا ہوا اس بات کو سن کر, انیک ناجی صاحب کی اس واقعے کو سن کے, کہ پھر مجھے خالد صاحب کا ایک کلپ ملا. وہ ریسنٹلی ایک پروگرام کیا خالد صاحب نے, اس میں سے ایک کلپ جو تھا وہ شیئر ہوا. پھر اس کے اوپر خالد صاحب نے ایک تحریر بھی جو ہے وہ لکھی, اور اس کو اپنے اس کلپ کو مزید نکھار کے واضح کیا. اگر اس کے اندر کوئی مس کانسیپشن ڈیولپ ہو سکتی تھی کسی کی, یا کہ کوئی مس پرسیو کر سکتا تھا اسے, تو ان مغالطوں کو دور کرنے کے لیے انہوں نے ایک بڑی جامع ایک تحریر بھی لکھی. اور وہ خالد صاحب کی وہ بالکل ڈیفرنٹ سٹانس تھا. اس کے اوپر ہم خالد صاحب سے آج ڈسکشن کرتے ہیں کہ خالد صاحب جو اس نتیجے پر پہنچے ہیں, اور بظاہر لگتا ہے کہ خالد صاحب نے ایک یو ٹرن لیا ہے, تو وہ اس کی وجہ کیا ہے, تو اس کو ہم اب خالد صاحب سے آج اس کو ڈیبیٹ کریں گے, ڈسکس کریں گے. خالد صاحب, آپ کا جس میں نے کلپ کا حوالہ دیا اس میں آپ نے جو آپ کا ٹریڈیشنل سٹانس ہم ہمیشہ دیکھتے رہے ہیں, اور جس کی وجہ سے آپ پر لیبل بھی لگتا رہا کہ آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں, اور آپ نے اس دفعہ جو کلپ آیا آپ کو, اس میں آپ کا جو امیج سامنے آ رہا ہے وہ پرو اسٹیبلشمنٹ نظر آ رہا ہے, اور آپ اس ڈسٹرکشن سے لوگوں کو منع کر رہے ہیں. اور آپ نے یہ سٹینڈ لیا ہے, یا آپ یہ ویو پوائنٹ پیش کر رہے ہیں کہ ہمیں اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے جو ابھی ریسنٹ ایک پریس کانفرنس ہوئی, اس کے پس منظر میں جو ریئلائزیشن ان کے اندر ہوئی ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان کو موقع دینا چاہیے اور ان پر اعتبار کرنا چاہیے. اور آپ نے ساتھ ہی یہ بھی تلقین کی کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ہماری, اس کو یکدم پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اس کو اس کے جو ریٹریٹ ہے, اس کو اپنے جو کانسٹیٹیوشنل رول ہے اس کے اندر درجہ بدرجہ جانا چاہیے. تو یہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں, کہ آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس وقت جو ان کا رول ہے پولیٹیکل رول, آپ اسے انڈورس کر رہے ہیں. تو آپ ذرا اس کی تھوڑی مزید وضاحت کریں گے کہ اس کے پیچھے آپ کے جو ویو پوائنٹ ہے وہ, یا جو فریم آف مائنڈ میں کیا خیال ہے, تصور ہے جو آپ کے چل رہا ہے.
دیکھیں ہماری سوسائٹی کو بحیثیت مجموعی اگر آپ دیکھیں نا تو ایک ریئیکشن کا شکار ہے. آپ نے جو کہا نا کہ ہر طبقہ، عام آدمی بھی، خواص بھی، انٹلیکچوئلز بھی، پروفیسرز بھی، گورنمنٹ کالج کے پروفیسر بھی، ریٹائرڈ گورنمنٹ کالج کے پروفیسرز بھی، اگر ان کے اندر بھی اس درجے کا ریئیکشن ہے کہ وہ کہتے توڑ دو، پھوڑ دو، ہر شے تباہ کر دو، ہو جائے ایک دفعہ، ہو جائے، جان چھوٹے، بہت ہو گیا ہے، تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کی کوئی آئیڈیالوجی تھی، اس آئیڈیالوجی نے آپ کو پوزیس کیا اور آپ کو موٹیویٹ کیا، آپ کو عمل پر متحرک کیا، بلکہ ایک سٹرکچر تھا جس کے جبر نے آپ کو ریئیکشن پر آمادہ کیا ہے. جو کسی آئیڈیالوجی کے نتیجے میں آپ کی یہ سوچ نہیں بنی ہے جی، بلکہ ایک ریئیکشن کے نتیجے میں بنی ہے. اب یہ آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے اس بات کو کہ یہ جو ایکشن ریئیکشن، خاص طور پہ جو ایک معاشرے کا ایکشن ریئیکشن ہے، ایک تو فزکس کے میدان میں جو ایکشن ریئیکشن ہوتے ہیں نا وہ تو چلیں ایکول ہوگا، جب جس طاقت کا ایکشن ہوگا اسی طاقت کا ریئیکشن آئے گا. لیکن معاشرے میں یہ تو ایک جو جیسے ہوتا ہے نا وہ سنو بال ایفیکٹ جسے ہم کہیں گے، یہ تو جتنا ایکشن کا ریئیکشن دگنا تگنا ہوگا، اور یہ نہیں کہ پھر اس کا کوئی ریئیکشن نہیں ہوگا، یہ تو پھر چین ریئیکشن کا ایک وہ گیئر چلے گا، اور یہ آپ کو لے کے جائے گا الٹیمیٹ ڈسٹرکشن پہ. صحیح. اور یہ ڈسٹرکشن کوئی آرگنائز ڈسٹرکشن نہیں ہوگی، یہ تو بس ایک یوں سمجھیے کہ ایک کیاس کریٹ کرے گی، یا یوں کہہ لیجئے یہ ڈسٹرکشن جا کے منتج ہوگی انارکی پہ، طوائف الملوکی پہ، ڈس آرڈر پہ. اس کے نتیجے میں یہ سمجھنا کہ کوئی تعمیر ہوگی، یہ ہے بہت بڑا مغالطہ. اور دیکھیے ہر شیخ چلی اس شاخ کو کاٹ رہا ہوتا ہے جس پر وہ بیٹھا ہوتا ہے، اس احمق کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں گروں گا. اسے جب بتایا جاتا ہے کہ بھئی آپ گرو گے تو وہ کہتا ہے تم احمق ہو جو مجھے کہتے ہو، میں تو شاخ کاٹ رہا ہوں، میں تو ادھر بیٹھا ہوں، میں کیوں گروں گا. لیکن جب وہ گرتا ہے تو پھر کہتا ہے یار وہ تو ولی تھا جو بتا کے گیا تھا مجھے کہ تم گرو گے، تو اب وہ اس کے پیچھے دوڑتا ہے کہ میں ولی صاحب کو جا کے ہاتھ چوموں. تو اسی طرح کے ہمیں شیخ چلی دستیاب ہیں انقلابی، کہ جو انقلاب کے نام پہ تخریب کاری کو جو ہے نا وہ ہوا دے رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں معاشرے نے تباہ ہونا ہے، برباد ہونا ہے، انارکی پیدا ہونی ہے. نمبر ایک بات تو یہ ہے جو میرے ذہن میں ہے. دوسری بات یہ کہ مطلب وہ جو لیڈرشپ ہے وہ لوگوں کے اندر جذبات کو ابھار رہے ہیں جو کہ سٹیبل نہیں ہوتے. سر اصل میں تو جو سچی بات تو یہ ہے نا، پولیٹیکل لیڈرشپ کوئی بھی ہو، وہ تو دیکھتے ہیں کہ بھئی لہر کیا ہے ہوا کی، اس پہ انہوں نے سوار ہونا ہوتا ہے. یہ عوام کے اندر یہ جو جذبات ہیں یہ یقیناً اس نظام کی ریئیکشن میں ہیں. اب جس نے بھی وہ نعرہ لگانا ہے نا، جس کی فریکوینسی اس عوامی جذبے کے قریب تر ہوگی نا، اس کو لوگ سر پہ بٹھا لیں گے. ٹھیک ہے نا، تو وہ تو اپنے موقع کی تلاش میں ہوتا ہے نا جو بھی ایک. اور یہ اس کو یوں نہ دیکھیں کہ بھئی یہ صرف عمران خان کا کرزما ہے، نہ. یہ جب نواز شریف ووٹ کو عزت دو تو اس نے بھی تو پورا ایک دفعہ ہلا کے رکھ دیا تھا نا. ٹھیک ہے، وہ آپ کی طاقت تھی، جبر تھا، آپ نے روک لیا. یہاں آپ نے ابھی اس کا 10واں حصہ بھی نہیں استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے، جب ابھی ہو جائے گا، ابھی ذرا یہ رجیم چینج ہونے دے پوری طرح. تو رجیم تو ابھی چینج ہوئی ہی نہیں ہے نا، یہ تو لوگ کسی اور شے کو رجیم چینج سمجھتے ہیں. جب ابھی دیکھیں نا ٹیک اوور کرنے دیں نئے صاحب کو، پھر دیکھیے کہ اگلے چند دنوں میں کیا ہو جاتا ہے. تو اصل بات چلے ہم اس کی طرف واپس آتے ہیں کہ جو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ یہ کسی پازیٹیو عمل کے نتیجے میں یہ ویژن نہیں بنایا کہ چینج آنا چاہیے، یہ ایک ایکشن ریئیکشن کے نتیجے میں، اور اس کے نتیجے میں ڈسٹرکشن، اس کے نتیجے میں انارکی، ڈس آرڈر. ٹھیک ہے، رد عمل کا مطلب وہی بات کہ یہ ریئیکشن جو ہے سائیکولوجیکل انسان کی. اچھا، یہ رد عمل چاہے انسانی ہو یا سماجی سطح پر بھی ہو، بہرحال اس کو 2+2=4 کے فارمولے پر نہیں اس کو پرکھا جا سکتا. اس کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا. ہاں جی نہیں، آپ کو ایک تھپڑ پڑا، آپ چاہیں گے میں 4 ماروں. ہاں جی، ٹھیک ہے، جب آپ 4 ماریں گے ہو سکتا ہے وہ چاہے میں گولی ماروں. ٹھیک ہے نا، یہ اس کا کوئی نسبت تناسب کا کوئی پتہ نہیں ہے. یہ بالکل آؤٹ آف کنٹرول. میں کہتا ہوں یہ پورا پریس جو یہ جو سائیکل ہے نا، یہ ہے ہی ویشیس سرکل ہے. یہ شیطانی چکر چل پڑتا ہے. کسی معاشرے کی تباہی میں یہ جو ایکشن کا ریئیکشن یہ والا شروع ہو جاتا ہے، یہ اس معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے ہوتا ہے. اچھا، اب میں یہ ایک چیز تو یہ ہو گئی نا جی. اب میں جو دوسری چیز دیکھ رہا ہوں وہ کیا ہے کہ پاکستان افغانستان نہیں ہے کہ آپ یہاں 40 سال فٹ بال کھیلتے رہیں، کبھی نجیب اللہ آ جائے، کبھی طالبان آ جائیں، کبھی کون آ جائے، تو ان پہاڑوں میں سر ٹکرانے کے لیے کوئی آئے نہ، جو آئے تو وہ وہاں پہ پیر جمائے نہ. یہ تو یعنی یوں سمجھیے کہ پتے کے اوپر جو ہے نا رکھا ہوا پانی کی بوند ہے.
میں بھی جو ہے نا وہ ایک قطرہ ہوں برگ وقت پہ ٹھہرا ہوا ہے. اس کی مصداق پاکستان تو یعنی اس چاروں طرف سے خطرات میں گھرا ہوا ہے. کیونکہ اگر ایک طاقتور حکومت کابل میں موجود ہے تو اس کی دل میں تو یہ حسرت ہوگی نا کہ اٹک تک تو ہمارا پختون بھائی ہے نا. ٹھیک ہے. اگر وہ ایران کے پاس ذرا سی طاقت ہوگی تو اسے بلوچستان پہ اس کی نظر آئے گی. ادھر خالستان یا جو بھی وہ پنجاب جو آپ نے ٹکڑے کیا ہوا ہے, یہی حالت سندھ کی ہے, کشمیر کی ہے. تو یہاں تو ایک تو یہ والی ساری چیزیں چل رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ بہرحال جو بھی ہو آپ کا ایٹمی پروگرام لوگوں کو کھلتا ہے. ابھی بھی یعنی دو بڑی طاقتیں ہیں. امریکہ کے صدر کی طرف سے وہ بات آئی تھی, بعد میں واپس لے لیا بیان, لیکن یہ کہ کچھ دل میں تو تھا نا جو ایک دفعہ زبان سے نکل گیا. رشیا کی طرف سے بھی آ گیا ہے کہ بھئی یہ یوکرین میں کر رہے ہیں مدد. تو یہ ایک طرح سے زمین ہموار کی جا رہی ہوتی ہے, رائے عامہ انٹرنیشنل رائے عامہ بنائی جا رہی ہے آہستہ 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 آہستہ. تو کسی چیز کی طرف بڑھا جا رہا ہے. پھر یہ کہ آپ کی یہ جو ملٹری پاور ہے یہ بھی عراق کی نہیں چھوڑی گئی, لیبیا کی نہیں چھوڑی گئی, شام کی نہیں چھوڑی گئی. ایک مصر رہ گیا ہوا ہے, سعودی عرب رہ گیا ہوا ہے, لیکن ان کی کیا ملٹری پاور ہے؟ ان کے مقابلے میں ترکی اور آپ ہیں. اور ترکی تو خیر چلیں بہت حد تک نیوٹرلائز ہو چکا ہوا ہے, تو آپ ہی آپ ہو. پھر تو اگرچہ کہ کوشش یہ ہوگی کہ آپ بھی سرنڈر کریں, لیکن اگر نہیں کرتے تو خطرہ تو ہے نا, آپ پوٹینشیل تھریٹ تو ہے نا. تو گویا یہ نہیں ہے کہ خلا ہے انٹرنیشنلی. آپ جس جگہ پہ موقع پہ موجود ہیں آپ کے ارد گرد گدھ ہیں کہ جو آپ کی لاش کو بمبوڑنے کے لیے تیار ہیں. اور کچھ انٹرنیشنل جو بھی طاقتیں ہیں ان کی نظر میں بھی آپ کا ایٹمی پروگرام کھلتا ہے بس باوجود بس بہت لہٰذا آپ اگر اندر سے کمزور ہوں گے تو جیسے آپ کا مدافعتی نظام کمزور ہو تو کوئی نہ کوئی وائرس آتا ہے. اس طرح یوں سمجھیے کہ پھر آپ کے اوپر حملے ہوں گے, یا جو بھی آپ کی ایسٹس ہیں, نیوکس ہیں, یہ چیزیں ان سے آپ کو ہاتھ دھونا پڑے گا. تو صرف یہی نہیں ہے کہ ان فائٹ ہوگی, صرف یہی نہیں ہے کہ ہمیں جناب آپس میں جو ہے نا یہ تبعیہ ایکشن کا ریئیکشن ہوگا. پھر ہمیں وہ ایک پڑوسی کی یلغار کا بھی سامنا کرنا پڑے گا, کیونکہ ان کے اپنے عزائم گریٹر ہندوستان کے بھی تو ہے نا. تو اس لیے یہ لگتا ہے کہ جناب اگر ہم یوں کمزور پڑے تو اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوگا کہ جی ہمیں اپنی بقا مشکل ہو جائے گی. استحکام تو بہت بات کی بات ہے, ملک کی بقائی ختم ہو جائے گی. اب یہاں سے تیسری بات کی طرف میں آتا ہوں. وہ جو میں ایک بات یہاں سے سوال ایک چاہتا ہوں, تھوڑی سی وضاحت آپ کر دیں کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ہمارا ایٹمی پروگرام دنیا کو کھلتا ہے, ہمارا جو نیریٹو ہے, جو ہمارا بیانیہ ہے, وہ تو یہ ہے کہ یہ ہم نے کوئی ہمارے آفینسو کوئی ہماری کوئی ایسا سوچ نہیں ہے. یہ تو ہم نے ڈیٹرنس انڈیا کے سے جو ہمیں پوٹینشیل تھریٹ ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بطور ڈیٹرنس ہم نے رکھا ہے بس. تو ہمارا تو ویسے ہی نیریٹو ڈیفینسو ہے. تو پھر ہم نے تو اپنے دفاع کے لیے بنایا تھا یہ پروگرام, کوئی شک نہیں ہے. تو دنیا کو کیوں کھلتا ہے یہ؟ سب پہلی بات یہ ہے کہ میں بھی یہی یقین رکھتا ہوں کہ ہم نے دفاعی کے لیے بنایا ہے. میں اس سے بھی آگے نگیٹو ہو کر یہ کہتا ہوں کہ ہم نے جنگ سے بچنے کے لیے بنایا ہے. کیونکہ ہمارے اتنے معاشی مفادات ہو گئے تھے ہماری کمپنی بہادر کے کہ وہ اب لڑنا مرنا نہیں چاہتے تھے. تو لڑنے سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے آپ کے پاس ڈیٹرنس ہو تاکہ آپ کے ساتھ کوئی لڑائی نہ کرے. ٹھیک ہو گیا. میں تو یہاں تک بھی جانے کے لیے تیار ہوں, لیکن یہ کہ آپ کے خمیر میں بھی کچھ پرابلم ہے, آپ کے سافٹ ویئر میں کچھ پرابلم ہے, اور جس کو جب چیک کیا جاتا ہے تو وہ پرابلم ہمیشہ سامنے آتی ہے. وہ کیا پرابلم ہے کہ ویسے تو آپ نہ دین کی پرواہ کرتے ہیں, نہ سنت رسول کی پرواہ کرتے ہیں, نہ کچھ بھی نہیں کرتے, لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بات آتی ہے تو کوئی نہ کوئی مصطفیٰ کھڑا ہو جاتا ہے کا نام لیوا. ٹھیک ہے, شہادت کا کلمہ پڑھ کے تو ایسی تیسی پھرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, ایکسٹریم قدم اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ابھی وہ گورنر سلمان تاثیر کو مار دیا, ٹھیک ہے, اس کے گارڈ نے مار دیا. یہ وہ شے ہیں کہ جو بہرحال دیکھیں جب کوئی ایک جو عالمی طاقتیں ہوتی ہیں انہوں نے جب اپنے مفادات دیکھنے ہوتے ہیں تو اس میں یہ چیز جو ہے اس میں آتی ہے میئرمنٹ میں کہ یار اگر فرض کریں کل ان کی اسٹریٹجی میں سعودی عرب کسی نقشے میں آتا ہے, مدینہ کسی کہیں گریٹر اسرائیل میں شامل ہوتے ہیں, تو یہ جو دیوانے ہیں اگر ان کے پاس کوئی اسٹرینتھ ہوئی, کوئی طاقت ہوئی, کوئی کیپیبل ہوئے تو یہ کہیں کوئی دماغ نہ خراب ہو جائے کسی کا. لہٰذا اس سے پہلے اس چیز کو نیوٹرلائز کرنا وہ ضروری سمجھتے ہیں.
حفظ ما تقدم جسے ہم کہتے ہیں، جس کو وہ کہتے ہیں پری ایمپٹیو ڈاکٹرائن. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پری ایمپٹ کریں گے، آپ جو ہے نا وہ کسی پہ اٹیک کریں گے تو اس کے بعد وہ آپ کو آ کے تو ٹیکل کرے گا. نہیں، وہ کہتے ہیں جس سے ہمیں یہ خطرہ بھی ہوگا کہ یہ کل ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، پوٹینشل ہے اس کے اندر ہمیں نقصان پہنچانے کا، تو اس کا ارادہ ہو، نیت ہو، اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ہم وہ پوٹینشل چھوڑیں گے نہیں. ٹھیک ہے، اب میرا خیال ہے وہ چیز اب کلیئر ہو گئی. ٹھیک ہو جائے گا. تو اب آ جائیں اس چیز کی طرف کہ یہ جو اینٹی اور پرو والے بات ہے. دیکھیں، ہم ریولوشن کی بات کرتے ہیں اور ریولوشن کے ساتھ لوگ خود سے اپنے پرسیپشن کی بنیاد پر یہ بات جوڑ لیتے ہیں کہ ریولوشنری تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوگا، تو ظاہر ہے تنقید تو ہوتی ہے، تو اس کی بنیاد پر وہ اگر اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے طور پر آپ کو بریکٹ کرتے ہیں تو کوئی غلط بات نہیں ہے. آپ کی بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں، لیکن اب یہاں پہ وہ فرق ہے ایک جسے کہتے ہیں نا نظریاتی آدمی کا اور ایک تخریبی آدمی کا. تخریب کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ ریئیکشن سے پیدا ہوتی ہے. آپ ریئیکشن میں آئے تو آپ ایک تخریب کار ہو. آپ کے پاس بم ہوگا تو بم مارو گے، جیکٹ ہوگی تو پھاڑو گے. اب مجھے بتائیں کہ جو ایک خودکش بمبار ہوتا ہے یا جو آپ نے شروع میں نقشہ کھینچا ہے پروفیسر صاحب کا، ان دو میں فرق کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو ریئیکشن ہمیشہ آپ کو ایک ہی جگہ پہ لے کے جائے گا. ٹھیک ہے نا، ٹوٹل ڈسٹرکشن پہ. تو ایک جو تخریب کار ہے وہ تخریب کار ہوگا جو تباہ کرنا چاہتا ہے، برباد کرنا چاہتا ہے، تعمیر ہو نہ ہو اس سے اسے کوئی غرض نہیں. اچھا، جو انقلاب خاص طور پہ جو نظریاتی کارکن ہوگا انقلاب کا، انقلاب کے لفظ کے ساتھ دونوں باتیں تخریب بھی جڑ جائے گی، کیا کریں، اسی لیے انقلاب کو منفی لفظ کے طور پہ. اچھا صاحب، یہ چونکہ ایک بڑے مزدار نقطہ آپ نے کر دیا تو میرے ذہن میں ایک سائیکولوجیکل کونوٹیشن آ رہی، تو میں نے کہا ساتھ یہیں پر نا وہ اٹیچ کرتا جاؤں تاکہ پھر فلو میں آپ اپنی بات کر لیں. وہ آپ نے ایک کہا کہ ایک وہ جو خودکش بمبار ہوتا ہے جو مدرسے سے اٹھتا ہے یا کوئی جاہل ہوتا ہے، پڑھ لکھا بھی نہیں ہوتا، اور ایک یونیورسٹی کا پڑھا لکھا، یہ دونوں ایک ہی نتیجے پر پہنچ رہے ہیں. اور پہنچ کب رہے ہیں؟ جب ان کی ایموشنز نے ان کو ڈومینیٹ کیا ہے، جب ان کی ریشنلٹی نیچے دب گئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہاں سے جو بلڈ ہوتی ہے وہ یہ کہ انسان کی ایموشنز جب بھی اس پر حاوی ہو جائے، پھر چاہے وہ پی ایچ ڈی ہو چاہے وہ ان پڑھ ہو، پہنچے گا کہ انسٹنکٹ سے نا. جی، انسٹنکٹ سے جیسے حیوانوں میں تو ایسے اس میں بھی ہیں. جی، اس کو انسان بنانے والی شے اس کا ریشنل مطلب پورا وہ اگر عقل کنٹرول کر رہی ہے، عقل تو عربی میں کہتے ہی اس شے کو ہیں جو بریک ہے، جو باندھنے والی ہے، جو لگام ہے، جو کنٹرول کرنے والی ہے. اگر وہ کسی بھی وجہ سے، نشے کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے، ریئیکشن کی وجہ سے، کسی وجہ سے بھی وہ بریک کھل گئی تو پھر آپ میں اور حیوان، بلکہ انسان پھر حیوان سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ خود کچھ بمبار نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے، وہ زیادہ زیادہ سینگ مارے گا کہ اپنا بھی توڑے گا، آپ کا پیٹ پھاڑے گا، پلاننگ نہیں کر سکتا. ہاں، اتنی لمبی وہ نہیں سوچے گا. ٹھیک ہے نا، اس نے تو بس فرسٹریشن میں جتنا بھیڑ ہے آ کے آپ کو ٹپ لگے گی اور خود بھی مرے گی آپ کو، وہ بھی خودکشی کرتی ہے نا. لیکن یہ کہ آپ تو پھر مطلب وہ بہت ہی سیویئر قسم کا وہ لے کے آئیں گے سارا منصوبہ. یہ مسئلہ ہے. اسی لیے کہا ثم رددناہ اسفل سافلین. وہ بھی کہا ہے ان کے پاس آنکھیں ہیں، دیکھتے نہیں، سنتے ہیں، کان ہیں. یہ سارا اصل میں وہ جو ریئیکشن ہے یہ انسٹنکٹیو ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، آگے چلیں. تو اب آ جائیں، دیکھیں کہ ایک جو ریولوشن برائے اصلاح یا ریولوشن برائے تعمیر، وہ جو کارکن ہوگا نا وہ کبھی بھی تخریب کار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا، امپورٹنٹ پوائنٹ یہ وہ تخریب کار نہیں ہو سکتا. ہاں، وہ آپ کو ایک وقت میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ نظر آئے گا. کب نظر آئے گا؟ کہ اسٹیبلشمنٹ کا وہ ایکشن کہ جس کے نتیجے میں معاشرے میں ایسا ریئیکشن پیدا ہونے کا خطرہ وہ محسوس کرے گا تو وہ اس ایکشن کی حمایت نہیں کر سکتا. جیسے 9/11 کے بعد پرویز مشرف کے بلنڈرز کی ہم نے حمایت نہیں کی. ٹھیک ہے، شدید ترین مخالفت کی، کیونکہ یہ اس کے انڈے بچے ہیں جو آج پیدا ہو رہے ہیں. یہاں تک نہیں یہ پہنچیں گے، ویسے تو وہ ایک پورا تسلسل ہے 70 سال کا ہے، لیکن یہ کہ وہ اپنی ایکسٹریم کو پہنچا ہے پرویز مشرف کے اس یو ٹرن کے نتیجے میں. ٹھیک ہے، وہ ایکشن ایسا تھا، اور پھر اس کے بعد 20 سال آپ کا آپریشن وہ تھا جس نے معاشرے کو یہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا. اس آپریشن کے دو روح ہیں، ایک آپ نے جا کے ظلم کیا سرحدی علاقوں میں، تو وہاں پہ وہ لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے پھر آپ کو ناکو چلنے چمپائے، اور جو پھر آپ نے ڈالر لے کے کی عیاشیاں اور بنائی ایسی پالیسیاں اور لے کے آئے اپنے اس طرح کے جو ہے نا پروجیکٹ عمران خان جیسے، اس نے پھر جو ہے نا انٹلیکچوئلز کے اندر آپ کے خلاف یہ ریئیکشن پیدا کر دیا. ٹھیک ہو گیا نا.
تو یہ جب آپ کا یہ والا ایکشن وہ بندہ دیکھے گا جسے نظر آ رہا ہے کہ اس کے ریئیکشن میں کیا تخریب ہونی ہے، تو وہ آپ کی پالیسیوں پہ چلائے گا. تو باہر سے دیکھنے والا آدمی پرسیو یہ کرے گا کہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. ٹھیک ہے. جب وہ ریئیکشن پہ چلائے گا کہ یار یہ دیکھو، اچھا اب اس جو بالکل ہی ان پڑھ آدمی ہے اس کو وہ کیا سمجھائے گا؟ اس کو تو نہیں سمجھایا جا سکتا. اگرچہ کہ دیکھیں ہم نے پورے 20 سال جو بھی ہمارے جتنا بھی منہ میں طاقت تھی اس سے یہ بات سمجھائی ہے کہ یار یہ تخریب کاری سے کوئی تعمیری کام نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. جتنا بھی ہو سکتا تھا ہم نے کوشش کی ہے، اور بڑے بڑے پھڈے مول لیے ہیں، یعنی اپنے جو بھی سرکل ہے اس کے اندر، اور وہ اس سے مشکل مول لیے ہیں جیسے آج کسی کو یوتھیا کے ساتھ مول لینا پڑے. اسی طرح سمجھ لیجئے کہ آج اگر میں سو کالڈ انٹلیکچوئل کہوں یا انٹلیکچوئل سمجھے جانے والے جو ہیں جن کو سمجھا جاتا ہے، ان کے اندر اگر یہ ریئیکشن آئے ہیں تو یہ اگر تخریب کی طرف لے کے جا رہا ہے، یا عمران خان تخریب کی طرف لے کے جا رہا ہے، یا پوری ایک پارٹی تخریب کی طرف لے کے جا رہی ہے، یا کچھ ریٹائرڈ حضرات ہیں کہ جن کے دماغ میں انقلاب سمایا ہوا ہے تو وہ اس طرف لے کے جا رہے ہیں، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یار یہ ان کو نہیں سمجھے. یہ معاشرے کے اندر ایک ایسا چین ری ایکشن پیدا کر رہے ہیں جو ہمیں تخریب کی طرف لے کے جائے گا. تو یہاں پہ پھر ہم جو بھی اسٹیبلشڈ ادارے ہیں تو ہم ان کی سائڈ پہ نظر آئیں گے، گویا پرو اسٹیبلشمنٹ نظر آئیں گے. ظاہر ہے تخریب کاروں کے ساتھ تو ہم نہیں ہو سکتے. تو اب یہ جو بندہ درمیان میں ہوتا ہے نا، یہ دو طرفہ عذاب میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. شاید وہ جو اس پار ہیں ان کے لیے اس پار ہوں میں، وہ جو اس پار ہے اس پار سمجھتے ہیں مجھے. یہ مسئلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. کہ جو سینٹر میں ہے، جو آپ کے لیفٹ پہ کھڑا ہے، اس کو آپ رائٹ والے کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں، وہ آپ کو ادھر بریکٹ کرے گا. وہ والا آپ کو لیفٹ والے کے ساتھ بریکٹ کرے گا. اور پھر یہ کہ ان دونوں کی تلواروں کی زد میں بھی ہیں، دونوں کے پتھروں کی زد میں بھی ہیں، اور دونوں کے جو ہے نا وہ تیر و تفنگ کی زد میں بھی ہیں. یہ پوزیشن جو ہے نا یہ برقرار رکھنا بہت مشکل ہے. اور ہمارا دین جو اعتدال کا درس دیتا ہے، سوا سبیل کی بات کرتا ہے، یہ درمیان کی پوزیشن کی بات کرتا ہے. اور وہ کیا ہے جناب، میرا خیال ہے ارسطو کا قول ہے، نہیں سقراط کا ہے شاید، میں بھی بھول رہا ہوں، کہ نیکی دو انتہاؤں کے درمیان پائی جاتی ہے. تو یہ تو ذرا ہمیں اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ کہ جو بھی، اگرچہ کہ ایسے لوگ اب بہت تھوڑے رہ گئے کہ جو اس طرح چیزوں کو اعتدال کے ساتھ دیکھ سکیں، لیکن ہمیں ان کی صحبت اللہ نے دی. ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ، اور ویسے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو اب اس طرح نہیں پیش کیا جاتا، اس طرح کی تربیت نہیں ہو رہی. لیکن یہ کہ یہ وہ شخصیات تھیں کہ جنہوں نے معاشرے کے اندر اس طرح کے اعتدال کو رواج دیا ہے. اور ہم اسی جو ہے نا لیگیسی کو لے کے چلنا چاہتے ہیں. تو اس لیے کبھی کسی کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ نظر آئیں گے، کسی کو پرو اسٹیبلشمنٹ نظر آئیں گے. یعنی ہم بھی اسی شاخ نازک کے باسی ہیں. جی، شاخ نازک پہ. اور وہ جو ہے نا پل صراط کا کہتے ہیں، تو بعض کہتے ہیں کہ جو پل صراط ہے وہی کیفیت صراط مستقیم کی بھی ہے، کہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے. یعنی کہ ہمارا جو بھی سٹانس رہا ہے ہمیشہ سے، وہ آپ کا جو سٹانس، جو باتوں سے آپ کی جو ڈیرائیو کر سکا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ کا رول ہمیشہ جو ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشنلسٹ کا رہا ہے. یعنی آپ جب اسٹیبلشمنٹ جب بھی اپنے کانسٹیٹیوشنل رول سے کبھی باہر نکلی ہے تو آپ اس وقت اس کو پر تنقید کرتے رہے کہ اس کا ایک ری ایکشن جو نکلے گا وہ ان پرپورشنیٹ ہوگا. تو اس لیے آپ اس سے وہ متنبع کرنے اس کو ہم یہ بات بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن اصل میں دیکھیں، ہم ظاہر ہے اس آئین کو ہم مکمل طور پر جو ہے نا وہ کامل نہیں مانتے، یعنی ابھی اس میں بہت ساری اصلاح کی گنجائش سمجھتے ہیں. لیکن کاروبار مملکت چلانے کے لیے اس کو آخری آپشن سمجھ، ابھی جب تک آپ اس پوزیشن میں نہیں آتے کہ اس کے اندر صحیح معنوں میں اصلاح کر سکیں، تعمیر نو کر سکیں، تو تب تک یہی وہ واحد ڈاکومنٹ ہے کہ جو آپ کی ریاست کو ایک آرڈر کے تحت منظم رکھ سکتا ہے، مربوط رکھ سکتا ہے، اور جسے کہتے ہیں نا، چلیں بہت ہی سہولت کے ساتھ نہ بھی کہیں تو جیسے تیسے چل رہی ہے اس طرح چلا سکتے ہیں. اگر آپ نے اس کو ڈسٹرب کر دیا اور اس سے ہٹ کر جب کوئی بھی ادارہ کام کرتا ہے ماورائے آئین یا رول آف دا لا کا خیال نہیں رکھتا، تو وہاں سے فساد کے پروسیس کا آغاز ہو جاتا ہے، ایک چین ری ایکشن کا آغاز ہو جاتا ہے کہ جو سوسائٹی کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے.
اچھا، اس سے ایک اور بھی سوال ہے جو جڑا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں ان کا اپنا ایک اس کی ریلیونس ہوتی ہے، ایک امپورٹنس ہوتی ہے اسٹیٹ اسٹرکچر کے اندر. مثلا پولیس ہے، بیوروکریسی ہے، پارلیمنٹ ہے، جوڈیشری ہے، ہمارے جو ڈیفینس انسٹیٹیوشنز ہیں، ہر انسٹیٹیوشن کی اپنی کچھ ہوتی ہیں. جیسے ہماری باڈی ہے، دل کا اپنا ایک کام ہے، فنکشن ہے، جگر کا اپنا ہے، ہاتھوں کا اپنا ایک فنکشن ہے. تو اب اگر یہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان میں سے کوئی انسٹیٹیوشن بہت پاورفل ہو گیا ہے اور اس نے ساری پاور گریب کر لی ہے، اس کے پاس آ گئی ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے، ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں رکھیں گے. وہ پورا ایک ہسٹری کا ایک انالیسس کرنے کی ضرورت ہے اس میں، جو کہ کسی انسٹیٹیوشن کے پاس ہماری اسٹیبلشمنٹ کے پاس اگر وہ پاور چلی گئی تو وہ کیسے چلی گئی، کیوں چلی گئی، کیا وہ کوئی نیچرل پروسیس تھا جس کا آؤٹ کم تھا، یا وہ کوئی آرٹیفیشل طریقے سے کوئی وہ کام کیا سارا. لیکن میں اس وقت جس چیز پر آپ کی اوپینین چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کسی انسٹیٹیوشن نے باقی انسٹیٹیوشنز کی بھی طاقت اپنے پاس مرتکز کر لی ہے، گریب کر لی ہے، تو اب اس کا ہم ایک آؤٹ کم دیکھ رہے ہیں اس وقت، وہ جو فرسٹریشن ساری. اور وہ تو کیا یہ بھی معقول بات نہیں ہوگی کہ پھر اگر کوئی انسٹیٹیوشن جو ہے وہ صرف اپنے مفادات کو دیکھ رہا ہے اور صرف وہ اس نے ساری پاور گریب کر کے صرف اپنے ہی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، تو اس انسٹیٹیوشن کو نہ رکھیں. یہ نہیں ہوگا تو وہ پاور ڈسٹریبیوٹ ہوگی نا، پھر واپس سب کے پاس آئے گی. ایک تھیسس یہ پیش کیا جاتا ہے. آئیڈیل صورت میں تو بات ٹھیک ہے، مطلب آپ کہیں اگر تجربہ کر رہے ہوں کسی لیبارٹری کے اندر تو اس میں تو یہ چیز ٹھیک ہے. گیون سرکمسٹانسز دیکھنے پڑتے ہیں اپنے ارد گرد کے حالات کو. آپ انٹرنلی دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے وہ ادارہ آپ کو فضول لگے کہ اس کے بغیر بھی ریاست کا کام چل سکتا ہے. ایکسٹرنلی بھی دیکھیں گے، آگے پیچھے لوگوں کی آنکھیں بھائی ان میں آپ کے لیے محبت کے زمزمے بہ رہے ہیں، یا یہ کہ کچھ بدنیتیاں شامل ہیں، تو اس کو جب دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ سب سے اہم ہو وہی ادارہ، اس کے بغیر تو ایک ادارہ بھی باقی نہ رہے. تو یعنی وہ 3D میں دیکھیں گے تو صحیح طرح سمجھ آئے گی نا بات کو. صرف ایک طرف دیکھنے سے، یک روخا ہونے سے تو بات نہیں سمجھ آتی. ہولسٹک پوائنٹ آف ویو سے بالکل. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ کہ یہ بات اپنی جگہ پہ صحیح ہے کہ جب ایک ادارے کے پاس طاقت ہوگی اور اس کو اگر کھلی چھٹی ہوگی، اس پر کوئی چیک نہیں ہوگا، اس پر کوئی مانیٹرنگ نہیں ہوگی، وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہوگا، تو وہ برگد کا وہ درخت بن جائے گا جو پوری ریاست کو پھر گرو نہیں کرنے دے گا. اس کے نیچے کوئی اور ادارہ گرو نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہے نا. تو اس اصل میں آپ آئین کیوں لکھتے ہیں؟ نہ لکھیں اور چھوڑ دیں، جس کے پاس طاقت ہے تو وہ اپنے ڈنڈے سے چیز منوا لے گا. کیا جب آئین نہیں لکھے جاتے تھے تو کیا ریاستیں نہیں تھیں، امپائرز نہیں تھیں؟ تھی نا. کیسے چلتی تھی؟ اسی اصول پہ چلتی تھی. تو بھئی آپ نے آئین کیوں لکھے؟ کہ جب ایسے ہوتا تھا کہ کوئی امبیلنس ہوتا تھا، پھر اس کے نتیجے میں لاکھوں لوگ مرتے تھے تو وہ بیلنس میں آتی تھی چیز. ٹھیک ہے نا. ایک بہت بڑی سول وار ہوتی تھی. تو آپ نے چیزوں کو اس سے سیکھ کر آپ نے کہا جناب یہ چیز یہاں پہ پہنچے گی تو ہم اس کو یوں کریکٹ کر لیں گے تاکہ پرامن طریقے سے انتقال اقتدار کو ممکن بنائیں گے، پرامن طریقے سے بیلنس کر دیں گے جہاں پہ بھی کوئی پاور جو ہے نا وہ فساد کریٹ کر رہی ہوگی. تو یہ کب ممکن ہے؟ جب آپ قانون کی حکمرانی کو تسلیم کرتے ہوں. اگر آپ طاقت کی حکمرانی کو تسلیم کریں گے تو پھر تو جو طاقتور ادارہ ہے وہ اس کی چلے گی، پھر اصول کی تو نہیں چلے گی. تو پھر بیلنس کیسے کریں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا. پھر تو بیلنس تو تبھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ قانون کی حکمرانی کو دل سے مان چکے ہوں. تو یہ تو ہر ادارہ مانے. ٹھیک ہے. آئین آپ کیوں لکھتے ہیں؟ اسی لیے لکھتے ہیں کہ بھائی آپ کے یہ حقوق ہیں، یہ آپ کے فرائض ہیں بطور ادارہ، یہ اس ادارے کے حقوق و فرائض ہیں، یہ اس ادارے کے حقوق، یہ اس کے کرنے کے کام ہیں، یہ اس کی ذمہ داریاں ہیں، یہ اس کے جو ہے نا پریولیجز ہیں، یہ سارا جو ہے نا یہ اس کا سٹرکچر ہے، یہ سارا آپ ڈیفائن کر دیتے ہیں. آئین یہ شے ہے نا. تو اب جو چیز یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ادارہ برگد کا درخت نہ بنے تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے دوسرے اداروں کو بھی آپ پاور دے دیتے ہیں. اور وہ اگر ایسی کوشش کرے کہ جس سے کسی دوسرے ادارے کے اوپر کوئی حرف آتا ہو، اس کی ترقی رکتی ہو، اس کے کام میں مداخلت ہوتی ہو، تو اب اس کے اندر ایک بیلنس پیدا کیا جاتا ہے. اور یہ بڑی عجیب بات ہوگی نا بہت. یعنی کسی بھی ریاست کے مطلب فیل ریاست کہنا چاہیے
کہ ہائی آفیشلز جو ہیں اس ریاست کے اداروں کے بڑے لوگ وہ رول آف لا کو جو ہے نا پاؤں کی جوتی سمجھیں. ٹھیک ہے نا. مثلاً یہ کتنا بڑا حادثہ ہے کہ ایک ادارے کا سربراہ اس کی ضمانت ضبط ہوتی ہے اور اس ادارے کے لوگ اسے جو ہے نا وہ گھیرے میں ڈال کے عدالت سے اپنے گھر لے جاتے ہیں, پولیس کو گرفتار نہیں کرنے دیتے. ٹھیک ہے نا. یا آپ نے اپنی طاقت کا مظاہرہ تو کر دیا اور یہ بتا دیا کہ ہمارے آگے کوئی قانون کچھ اہمیت نہیں رکھتا, لیکن آپ نے کتنا امبیلنس کریٹ کر دیا, کتنی غلط ایجوکیشن کر دی سوسائٹی کی, یہ آپ کو اندازہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس سے بڑی بات ہو گئی کہ ایک قومی اسمبلی کا اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر وہ ایک ایسی رولنگ دے دے کہ جو رول آف لا کے خلاف ہے. ٹھیک ہے نا. ایسے ہی جیسے کوئی گلی میں بچے کھیلتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ حرکتیں کرتے ہیں, اس طرح کی حرکتیں اس لیول پہ ہو رہی ہیں. پھر یہ کہ جس طرح عدلیہ کے بڑے بڑے جو ججمنٹس آئی ہیں پچھلے دور میں, اور جس طرح صادق و امین ڈکلیئر ہوئے ہیں اور جس طرح کاذب اور خائن ڈکلیئر ہوئے ہیں, ایون کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا گیا, جس طرح یہ کیا گیا ہے, یہ در حقیقت فیلڈ اسٹیٹ ہونے کی بڑی بڑی علامات ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب یہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس چلے گی, تو جب ایک لاٹھی اور بھینس والا لے کے چلے گا تو پھر یہ کہ دوسرا وہ حرکت کرے گا جو جہاں سے ہم نے بات شروع کی ہے. تو اس لیے بھئی آپ اگر ہم اس ریاست کے ساتھ مخلص ہیں, اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ترقی کرے, آگے بڑھے, تو بہرحال رول آف لا پہلی شرط ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد باقی ساری باتیں ہیں, اور اس پر سب کو اتفاق کرنا ہوگا, اس کے آگے سب کو سرنڈر کرنا ہوگا. اچھا, وہ جو بات میں نے کہی تھی نا کہ بھئی یہ کیوں ابھی ایک دم پیچھے نہ ہٹیں, تو چونکہ یہ برگد کا درخت ہمارے اوپر 75 سال سایہ کیے رہا ہے, ہمارے باقی محکمے آگے نہیں بڑھ سکے, سیاسی پارٹیاں گرو نہیں کر سکی, ادارے نہیں بن سکے, یعنی سیاسی پارٹیاں سیاسی ادارے نہیں ہیں. میرا اصل میں سوال متعلق بھی آپ کے اس تھیسس سے تھا. ٹھیک ہے نا. ہماری سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ ہمارے سیاسی ادارے نہیں ہیں, وہ ابھی یوں سمجھ لیجئے کہ وہ کمپنیاں ہیں, لمیٹڈ کمپنیاں ہیں کچھ لوگوں کی. ٹھیک ہے نا. وہ کس ایک درجے میں چلیں, نیم سیاسی ادارہ اسے کہہ لیں, ان کے اوپر ملکیت کسی اور کی ہے, وہ عوامی پارٹیاں نہیں ہیں. تو ان کو ایک ترقی یافتہ ملک میں جس طرح کی ایک سیاسی پارٹی ہوتی ہے, وہ جو عوام کو جس طرح پارٹیسپیشن دیتی ہے, تو ان کی اونرشپ ہوتی ہے, وہ اب اس طرح کی ہماری سیاسی پارٹیاں نہیں بنی. اچھا, جب یہ نہیں بنی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی جو اصل ٹیلنٹ تھا نا, جو آپ کی لیڈرشپ کا, وہ اوپر نہیں آیا. جمہوریت کا حسن ہی ہے نا کہ جیسے دودھ میں کو بلوتے ہیں تو اوپر مکھن آ جاتے ہیں, تو جمہوری عمل اصل میں تو وہ ہے کہ آپ کے معاشرے کی جینیئن لیڈرشپ کو اوپر لے کے آئے. یہ جو کنٹرول جمہوریت ہوتی ہے, یا یہ جو اس طرح کا سیاسی کلچر ہوتا ہے جیسے کہ ہمارے یہاں ہے, یہ آپ کا ملک کا چھٹا ہوا بدماش اوپر لے کے آتے ہیں, جینیئن لیڈرشپ نہیں لاتی. اچھا, وہ جو بدماش ہوتا ہے اس کا ویژن ہمیشہ وہ چکری بہت ہوتا ہے, کننگ ہوتا ہے, وہ مکر و فریب کے ہنر میں بہت جو ہے وہ تیز ہوتا ہے. ویژن کوئی نہیں ہوتا, اسٹیٹس مین نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ہر چکری کا یہی چکر ہوتا ہے نا کہ وہ دور تک نہیں دیکھتا, وہ بڑا اس کی شارٹ سائٹڈنس ہوتی ہے اس کی. لہٰذا آپ کے یہاں پولیٹیکل لیڈرشپ گرو نہیں کر سکی, آپ کے اندر ویژنری لیڈرشپ نہیں پیدا ہو سکی. یہ نہیں کہ ہے نہیں, اسے دبا دیا گیا, کیپ کر دیا گیا, اسے اوپر آنے نہیں دیا گیا. کیوں؟ پولیٹیکل پروسیس ہی نہیں ہونے دیا گیا. تو پہلا نتیجہ تو یہ نکلا کہ آپ کے سیاسی جماعتیں جو ہیں نا مستحکم نہیں ہیں. دوسرا یہ کہ جو آپ کے ادارے ہیں, ایون سیاسی جماعتیں مستحکم نہیں ہیں, تو مجھے بتائیں پارلیمنٹ کیسے مستحکم ہوگی؟ یعنی ایک اس کا نا وہ مصطفیٰ کھوکھر جو ہے, اس کا وزن نہیں اٹھا سکی پیپل پارٹی, نہیں سہ سکی. تو مجموعی طور پہ آپ باقیوں کو بھی تو دیکھیں نا, کہاں چلے گا. اچھا, پارلیمنٹ کیسے مستحکم ہوگی اگر وہ نہیں ہے, تو وہ لیڈرشپ کہاں سے آئے گی؟ حکومت کیسے مستحکم ہوگی اگر پارلیمنٹ کی یہ حالت ہے؟ تو عدلیہ کو دیکھیں, وہاں پہ اگر جج اسی طرح لگیں گے جیسے ابھی وہ پریشر ٹیکٹس استعمال کر کے 2-3 اور لگوا لیے, ٹھیک ہے, تو ادارے کیسے مستحکم ہوگی؟ تو ہمارے ادارے مستحکم نہیں ہیں. اب پولیس تک نہیں مستحکم ہے, یعنی پولیس کے کام آپ کے فوج کو کرنے پڑتے ہیں. جی.
کیوں پولیس کو ہونے نہیں دیا گیا؟ پولیس اس قابل ہو جائے. دیکھیں لا آف جو ہے نا رول آف لا سب سے یعنی نچلی سطح پہ جا کے امپلیمنٹ کس نے کرنا ہے؟ جی پولیس نے کرنا ہے. تو جن لوگوں کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوں گے تو وہ تو نہیں چاہیں گے کہ پولیس کیپیبل ہو کہ کل ان سے بھی پوچھے کہ جناب آپ نے یہ کرپشن کا پیسہ کام سے لایا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو سارے ایکسپلائٹیشن ٹول کے طور پہ تو استعمال ہو سکتے ہیں, ان کو ایک فنکشننگ ادارے کے طور پر نہیں دیکھا گیا یا دیکھنا چاہتے ہی نہیں تھے لوگ. لہٰذا وہ جو ضروری پولیس کے فرائض ہوتے ہیں اس کے بھی کیپیبل نہیں ہے. اگر کوئی ان میں سے کیپیبلٹی دکھانے کی کوشش بھی کرے تو وہ جو ایک ایس ایس پی تھے عصمت اللہ جنیجو, ان کا جو حال ہوا تھا پارلیمنٹ کے سامنے 2014 میں, اور بھی کئی ہوتے ہیں جی کئی مطلب وہ غائب ہوئے, گولیاں لگ گئیں. ٹھیک ہے نا. وہ ایک علیحدہ کہانی ہے کہ یہاں پہ ٹیلنٹ کو کیسے جو ہے نا وہ کل کیا جاتا ہے اور اس طرح کے لوگوں کو کس طرح سائڈ لائن کیا جاتا ہے. تو مختصر بات یہ ہے کہ جی ہمارے ادارے ابھی اس قابل نہیں ہیں کہ یہ ریاست کا بوجھ اکیلے اٹھا سکیں. تو جو برگد کا درخت تھا وہ اگر ایک دم جو ہے نا وہ کہے کہ جناب چلیں بھائی بچہ لوگ آج سے تم آزاد ہو, اپنا گھر خود سنبھالو, ابا حضور ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتے ہیں, تو بھائی اس کے بعد گھر نہیں چلے گا. تو ابا حضور کو یا تو پہلے سے بچوں کو تیار کر کے اس جگہ تک لے کے آنا تھا, اور اگر وہ تیار نہیں ہوئے, ابا حضور کو کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ میں نے دنیا چھوڑنی ہے اور بچوں کو میں کچھ سکھا دوں, انہیں ان کے پاؤں پہ کھڑا کر دوں, تو اب اگر انہیں مرتے وقت اس بات کا احساس ہوا ہے تو وہ ایک دم آنکھیں بند نہ کریں, بلکہ یہ کہ وہ یہ کریں کہ کچھ نہ کچھ ان کو سپورٹ کریں, انہیں سمجھائیں, انہیں لے کے چلیں, اور بلکہ یہ کہ جو بھی آپ کے پاس ڈانگ سوٹا ہے اس کا استعمال کریں رول آف لا کے لیے, کہ خود ان کے اندر جمہوریت آئے, سیاسی پارٹیوں میں آئے, عدالتیں بھی اپنے اس چیز کے پابند ہوں کہ جو آئین نے ان کے لیے ڈیفائن کیا اس سے باہر چھلانگے نہ ماریں. آپ انہیں آزاد کر دیں گے, ان کی تربیت ہی نہیں ہے تو وہ چھلانگے ماریں گے, انہیں تو وہ ملک ریاض انگلیوں پہ لگا کے تو چل پڑے گا. تو پھر یہ اصل میں کہنا یہ چاہتا ہوں, وہ ایک ریئیکشن, ایک آپ کا ایکشن تھا, اس کا وہ ریئیکشن دیکھا آپ نے کہ معاشرے میں آپ کی ایک دہلے کی نہیں رہی, تو اب آپ جا کے تو جیسے کور اوڑھ رہے ہو. نہیں, یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ کور اوڑھیں, آپ کو ذمہ داری پکار رہی ہے, آئیں فیس کریں. اب یہ میوزک جو ہے نا یہ سنیں, اس کی جو ہے نا تانے آپ نے اٹھائی ہیں, فیس دا میوزک. ہاں جی, اب اس کو سنیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ برداشت کریں اور اس کو تیار کریں. ٹھیک ہے نا, اور کیا 5-10 سال میں تیار ہو جائے گا. یعنی اگر ڈسٹرکشن کا باعث ہے تو پھر کنسٹرکشن میں بھی اپنا حصہ ڈالیں. ٹھیک ہے نا. اور یہ پاکستان نیا پاکستان بن جائے گا. یہ جو خواب دیکھا تھا نا کسی نے نیا پاکستان, اور اس نے کہا کیسے بناؤ گے, تو ویسے بھی ہم جس طرح امتحان دیتے ہیں بغیر تیاری کے نقل کر کے کہتے ہیں پاس ہو جائیں, یا یہ کہ کوئی پروفیسر ایسا مل جائے کہ جو شف کرے تو مجھے ساری جو ہے نا وہ پیپر میرا کلیئر ہو جائے, تو اسی طرح ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ نیا پاکستان بھی شف کرنے سے بن جائے. کوئی عمران خان آ کے بنا دے, کوئی بنا دے, یہ اس میں محنت پڑتی ہے بھائی, اس میں زور لگانا پڑتا ہے, اس میں کئی بیج لگ جاتے ہیں. تو اس کا ایک پلان بنائیں, چاک آؤٹ کریں اور ڈسٹریبیوٹ کریں, سب کو اپنا اپنا کام سونپیں اور وہ اسے کریں. اور اس کے لیے اگر آپ کو بیٹھ کے ایک نیا سوشل کانٹریکٹ کرنا پڑتا ہے, نیا آئین لکھنا پڑتا ہے. نیا سے مطلب یہ ہے کہ اس میں کچھ اصلاح کرنی پڑتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ نیا لکھیں, کیونکہ وہ اس میں بھی ڈنڈی ماری کا خطرہ ہے. جو موجود ہے اس میں کسی اصلاح کی ضرورت ہے تو وہ اصلاح کر لیں. کسی اور ادارے کو اس میں کوئی حصہ دینا ہے تھوڑا بہت, تو وہ اگر ضرورت کے تحت بنتا ہے تو دے دیں. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ کہ نیت یہ ہو. تو اس طرح اگر ہو جائے گا تو ایک مستحکم ریاست بنے گی, اس کی طرف ہمارے پیش قدمی شروع ہو جائے گی. وسائل ہمارے پاس بہت ہیں, ہر شے بہت ہے, ہمیں کوئی یعنی ہم ایسا ملک ہیں کہ ہم خود پر اکتفا کر سکتے ہیں. یعنی یہ ریٹریٹ جو ہے اپنے کانسٹیٹیوشنل رول کی طرف وہ گریجول ہونی چاہیے, کرگل والی نہیں ہونی چاہیے. ہاں جی, مطلب فوراً یکدم نہیں ہونی چاہیے, ورنہ وہ پھر ویکیوم کریٹ ہوگا, اس کو پھر کچھ اور لوگ, کچھ اور جتھے جو ہیں, بلکہ کیا معلوم یہ اسٹریٹجی کا حصہ ہو کس کی, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی. ٹھیک ہے نا, کہ بھائی یہ تو انہیں پتہ ہے پھر یہ خود دھڑام سے گر جائے گا. مطلب نیچرل ہے نا, جو اگر ہم فلسفی آف ہسٹری کے پرسپیکٹو سے چیزوں کو انالائز کرتے ہیں, تو اگر یہ پاور جس کے پاس ہے وہ اگر چھوڑ کے فوراً اچانک پیچھے جاتا ہے, اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے پھر ہر جتھا اپنی کوشش کرے گا, اور پھر اس کا نتیجہ وہی انارکی, فساد, انتشار, قتل و خون, وہ سب کچھ ہوگا.
ناظرین آج ویسے چلیں لائٹ موڈ پہ نہ ختم کر دیں. جی سر. ڈاکٹر صاحب ایک لطیفہ صاحب سنایا کر, لطیفہ نہیں کہاوت ہے ویسے ڈاکٹر اسرار صاحب. ہاں جی, لیکن یہ کہ وہ آج کل کے اخلاق پہ شاید پوری نہ اترے, لیکن جس زمانے میں بنی ہے اس وقت کے اخلاق پہ پوری اترتی تھی. کہتے ہیں نانی نے قسم کیا برا کیا. مطلب اس کی ایج نہیں تھی لیکن کر لیا, نانی نے قسم کیا برا کیا, کر کے چھوڑ دیا اور بھی برا کیا. ہاں بس یہ بات ہے. تو ناظرین ہم نے یہ ایک ہوتا ہے ایونٹس کا اس کی اکرنس جس کو ہم ہسٹری کہتے ہیں کہ یہ فلاں دور میں یہ ہوا, فلاں ٹائم پر یہ ہوا, فلاں ٹائم پر یہ ہوا. اور ایک جو سبجیکٹ ہے وہ ہوتا ہے فلسفی آف ہسٹری, کہ کوئی بھی ایونٹ اگر ہوا ہے تو اس کے پیچھے بہرحال کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں, کچھ سوشل پرنسپلز ہوتے ہیں جو کہ اپلائی ہو رہے ہوتے ہیں, ایٹ ورک ہوتے ہیں, جو ہمیں بتاتے ہیں کہ فلاں کام کسی نے کیا تو کیوں کیا, فلاں ایونٹ ہوا تو کیوں ہوا. تو ہم نے آج جو بھی ہسٹوریکل ہمارے پاکستان کی 75 سالہ ہسٹری کے اندر جو کچھ ہوا ہے اور جو کلمینیٹ ہوتا ہوا جہاں آج ہم پہنچ گئے ہیں, ہم نے شروع میں ہی کہا تھا کہ ہم ایک بڑے نازک دوراہے پر آن پہنچے ہیں, اور اس میں مختلف لوگوں کے مختلف آراء ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور پبلک سینٹیمنٹ نظر آ رہا ہے جو بڑا امبیلنس نظر آتا ہے. تو یہ جو امبیلنس ہے اس کو ایکچولی ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو بیلنس میں لانے کی کوشش کی جائے فلسفی آف ہسٹری کے پرسپیکٹو سے, چیزوں کو سمجھا کر کہ اگر آپ یہ کریں گے تو اس کی, کیونکہ ہر جیسے انسان کی نفسیات ہے اس کی اپنی حرکیات ہوتی ہیں, ایسے سماج کی اپنی حرکیات ہوتی ہیں, تاریخ کی اپنی حرکیات ہوتی ہیں. تو ہمیں ان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے, ہمیں ان کو سامنے رکھنا چاہیے کہ جب بھی کوئی فیصلہ کرنے لگے ہیں, جب بھی کوئی اپنا رخ متعین کرنے لگے ہیں تو ان چیزوں کو ہمیشہ سامنے رکھیں, اور تاکہ آپ کو وہ فائدہ دیں گی وہ چیزیں آپ کو, کہ آپ کو پتہ لگ سکے کہ فیوچر میں جو آپ فیصلہ کرنے لگے ہیں, جو سٹیپ اٹھانے لگے ہیں, پھر اس کا فال آؤٹ کیا ہو سکتا ہے. تو جو جذباتی ہمیں اس وقت نظر آتا ہے تو اس کا ہم نے کوشش کی ہے کچھ آپ کے سامنے تجزیہ کر کے سامنے رکھیں کہ اگر یہ کورس اڈاپٹ کیا جائے, فالو کیا جائے, تو پھر اس کا فال آؤٹ یہ ہوگا کہ یہاں پہ انارکی ہوگی, فساد ہوگا, اور کوئی بھی معقول جو ذہن ہے, دماغ ہے, یا کوئی بھی معقول انسان جو ہے وہ کبھی بھی انتشار, قتل و خون اور انارکی کو جو ہے وہ سپورٹ نہیں کر سکتا, اسے انکریج نہیں کر سکتا. تو ہمیشہ اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ جو بھی تبدیلی آئے کوشش ہونی چاہیے ہماری کہ وہ گریجول ہو, ارتقائی منازل سے ہوتے ہوئے گزرے, تو اس کے اندر سٹیبلٹی بھی ہوتی ہے اس کے اندر, اور اس کے اندر کیا کہتے ہیں تخریب بھی نہیں ہوتی اس کے اندر. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے. میں آپ نے جو بات کی اس میں صرف 2 باتیں توجہ دلانے کے لیے کر رہا ہوں, مجھے خیال آیا ابھی کہ دیکھیں ہماری اسلامی تاریخ میں بہت سارے حکمران ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے قبضہ کر لیا, طاقت کے بل پر وہ چڑھ گئے. تو اس پہ ایک بحث چھڑی کہ بھئی ان کے خلاف بغاوت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. تو جو بھی احادیث ہیں ان کو دیکھ کے اکثر جو بھی ہمارے فقہاء ہیں انہوں نے کہا بس جب چڑھ گیا سو چڑھ گیا, اب اس کو آپ نے گوارا کرنا ہے. لیکن بعض فقہاء نے, جن میں امام ابو حنیفہ بھی شامل ہیں, انہوں نے اجازت دی ہے کہ آپ ان کے خلاف خروج کر سکتے ہیں, یعنی جنگ کر سکتے ہیں. لیکن اس کی 2 شرطیں مقرر کی ہیں. ایک شرط یہ رکھے کہ جناب آپ کے پاس اتنی طاقت ہو کہ آپ یعنی صرف فساد نہ پیدا کریں بلکہ آپ انہیں اتار سکتے ہوں. کم از کم بظاہر احوال آپ کے پاس اتنی طاقت جمع ہو گئی ہو اسباب کی سطح پر کہ آپ ان کا مقابلہ کر کے انہیں اتار سکتے ہو, نمبر 1. اور نمبر 2 یہ کہ آپ اس کے بعد ایک نیا نظام قائم بھی کر سکتے ہو. یہ نہیں کہ آپ نے وہ آرڈر تباہ کر دیا اور اس کے بعد آپ جو ہے نا فساد کی کیفیت میں پورے قوم کو لے کے آ گئے. اس فساد سے وہ ایک ناجائز حکمران جو ہے نا اس کا اقتدار بہتر ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تو انہوں نے جو 2 شرطیں لگائی نا, یہ تو واقعاتی ترتیب سے ہے نا, پہلے یہ اور دوسری یہ. اگر آپ اصلاً دیکھیں تو کیا ہے, یعنی آپ کے پاس اگر نیا انتظام کرنے کی طاقت نہیں ہے, یعنی نظام کو چلانے کا آپ کے پاس پوٹینشیل نہیں ہے, اسٹرینتھ نہیں ہے, تو آپ کے پاس, آپ کو یہ بے شک آپ کے پاس اتنی طاقت ہو کہ آپ اسے گرا سکتے ہوں, آپ کو قدم اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ تعمیر اور تخریب یہ کوئی ہم نے کوئی نئی بات نہیں نکالی ہے, یہ ہمارے دین کا مزاج ہے اور ہمیں دین اس کی تعلیم ہے کہ بھئی آپ یہ جو بھی تھوڑی بہت اگر فرض کریں خون خرابہ ہوتا ہے تو اس کی اجازت صرف اس صورت میں ہے کہ جب اس سے بڑا تعمیری مقصد حاصل کیا جا سکتا ہو. محض خون خرابہ جو ہے نا یہ دین کو مطلوب نہیں ہے, بلکہ اگر وہ تعمیری مقصد حاصل نہیں ہو سکتا تو اگر وہ فیصلہ کرنے میں محض جذباتیت تھی تو جتنے لوگ مریں گے اس طرف کے بھی اور اس طرف کے بھی, ان کا خون ان لوگوں کی گردنوں پر ہوگا کہ جنہوں نے انیشیٹو لیا ہوگا. صحیح.
تو ناظرین ہم آج اپنے پروگرام کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. آئی ہوپ ہم کنٹریبیوٹ کر پائے ہوں گے لوگوں کا جو ذہن ہے اس کو تبدیل کرنے میں, ان کو اعتدال کی راہ پر لانے میں. ہم جو کوشش ہم نے کی ہے اس پروگرام کے ذریعے سے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش میں برکت ڈالے, اور ہم اگلی جو نشست ہے انشاءاللہ وہ اس سے منسلک ایک اور اینگل سے ہم چیزوں کو لے کر آئیں گے, پاور ڈائنامکس کے پرسپیکٹیو سے, کہ پاور کی ڈائنامکس کیا ہوتی ہیں, اور آج جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر ہم کیسے پہنچ گئے. تو وہ بھی ہم ہسٹری کو دیکھیں گے, پڑھیں گے. اس پہ پاکستان کی جو 75 سالہ تاریخ ہے اس کا ہم ایک مطالعہ کریں گے, اور اس کو پھر ہم فلسفی آف ہسٹری کے اینگل سے ہم اس کو ڈائسیکٹ بھی کریں گے, اس کا انالیسس بھی کریں گے, اور پھر آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ اس پرسپیکٹیو سے بھی ہم یہی کوشش کریں گے کہ آپ کو سمجھا سکیں کہ اعتدال کا راستہ کیا ہے. تب تک کے لیے ہمارے جو اگلا پروگرام جب تک آئے گا اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.